وفادار ٹونی دوسرا اور آخری حصہ۔ ہادیہ نے محسوس کیا کہ ٹونی بھوکا ہے تو اس نے اپنا باقی کھانا بھی ٹونی کے سامنے ڈال دیا۔ ٹونی نے وہ بھی جھٹپٹ صاف کر دیا اور پھر شکر گزاری سے اس کے سامنے دم ہلانے لگا۔ پھر کچھ ہی لمحوں میں وہ اچھلتا کودتا وہاں سے بھاگ گیا۔ ہادیہ کچھ دیر دھوپ میں گمسم بیٹھی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خوفناک ٹونی کو کھانا کھلایا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش بھی تھی، بلکہ اس نے سوچا آئندہ بھی موقع ملنے پر ٹونی کو کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور دے گی۔ سردی شدید ہو گئی تھی۔ صبح سویرے تو معلوم ہوتا ہے جیسے ہاتھ پاؤں جم چکے ہیں، اور اب امتحانات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس نے رات بھر جاگ کر امتحانات کی تیاری کی۔ صبح اس کا پہلا پرچہ تھا۔ اس نے صبح اٹھ کر ایک بار پھر سبق اپنا دہرایا۔ یہ امتحانات پتہ نہیں کیوں سردیوں میں رکھے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑ کر گرم کرتے ہوئے سوچا۔ 8 بجے پرچہ شروع ہونا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا، کتابوں کا بستہ کندھوں پر ڈال کر اسکول کے لیے گھر سے نکل آئی۔ مگر جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھا، شدید دھند کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اندازے سے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے، کیونکہ صرف چند قدم تک صحیح دکھائی دیتا تھا اور پھر دھند ہی دھند چھائی نظر آتی۔ پرچہ شروع ہونے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ اسے جلد از جلد اسکول پہنچنا تھا، جو اس کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ مگر اب وہ اسی طرح دھند میں راستہ تلاش کرتی رہی تو وہ بہت وقت ضائع کر دے گی۔ صبح ابا جان کے ساتھ ہی اسکول چلی جاتی تو بہتر تھا، اس نے پریشان ہو کر سوچا۔ یکایک اس کی نظر ٹونی پر پڑی، جو اس کے آگے آگے چلا جا رہا تھا۔ اف، یہ کہاں سے آ گیا اس وقت، اس نے جھلا کر سوچا۔ مگر ٹونی اس کے آگے آگے چلتا رہا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ ٹونی کو اس کی موجودگی کا بالکل علم نہ ہو۔ ہادیہ مسلسل امتحانات میں آنے والے سوالات کے بارے میں سوچ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ اس کا پرچہ بہت اچھا ہو جائے۔ آخر اس نے اتنی محنت کی تھی امتحان کی تیاری میں، مگر یہ دھند پتہ نہیں وقت پر اسکول میں پہنچنے بھی دے گی یا نہیں۔ اور یہ بے وقوف ٹونی صبح صبح تنگ کرنے اس کے راستے میں آ گیا تھا۔ اگر اسے پتھر مار کر ہٹانے کی کوشش کی تو کہیں چیر پھاڑ کر نہ رکھ دے مجھے۔ یا خدا مجھے دیر نہ ہو، میں وقت پر امتحان گاہ پہنچ جاؤں۔ اس نے ایک بار پھر اللہ سے دعا کی۔ چلتے چلتے اب اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ اسکول گیٹ کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ٹونی نے اسے مڑ کر دیکھا، جیسے اپنا فرض پورا کر دیا ہو۔ وہ حیرت سے کبھی اسکول گیٹ کو دیکھتی اور کبھی ٹونی کو، یعنی ٹونی اسے دھند میں راستہ دکھاتا ہوا اسکول تک پہنچایا اور اسے پتہ بھی نہ چلا، جبکہ آج دھند کی وجہ سے بہت سے بچے والدین کے ساتھ آئے تھے یا اسکول وین میں ڈرائیور کے ساتھ۔ ہادیہ کے ساتھ بھاری بھرکم کتے کو دیکھ کر تمام بچے خوفزدہ ہو گئے، مگر ہادیہ نے سب بچوں کے سامنے ٹونی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ٹونی نے جواباً دوستانہ انداز میں دم ہلائی تو سب نے بہت رشک سے ہادیہ کو دیکھا۔ اب ہادیہ بھی باقی بچوں کے ساتھ اسکول کے اندر داخل ہو گئی۔ پرچہ شروع ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ 2 دن بعد اس کا اگلا پرچہ تھا اور دھند کی شدت بھی اسی طرح برقرار تھی۔ امی ہادیہ کے ساتھ گھر سے باہر تک آئیں اور کہا، چلو میں تمہیں اسکول چھوڑ آتی ہوں، مگر اس کے چہرے کی بھرپور مسکراہٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس نے اپنے کسی عزیز دوست کو دیکھ لیا ہو، اور یہ ٹونی تھا جو اچانک نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا اور دم ہلاتے ہوئے ہادیہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے امی سے کہا، امی جان آپ زحمت نہ کیجیے اور اطمینان رکھیے، میں اسکول چلی جاؤں گی۔ اور آج پھر ٹونی اس کے آگے آگے چلتے ہوئے دھند میں اس کی رہنمائی کر رہا تھا اور ہادیہ اس کے پیچھے پیچھے اسکول روانہ ہو گئی۔